آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پہ وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ وہ اس بات کا ایک گواہی ہے کہ حکومت کی جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کے اوپر جو انویسٹر ہے اس کو مکمل اعتماد ہے انشاءاللہ تعالی۔ چین کے دورے کے بعد اور اس سے پہلے بھی جس طرح کے اس وقت ہمارے نیگوسیشنز گئے ہیں، جس طرح کے ہمارے جو معاشی ہماری ٹیم نے ملاقاتیں کی ہیں، ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ جو پاکستان کو وہ گرداب جس میں نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے چھوڑا تھا، ہم اس سے کافی حد تک باہر نکل آئیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں ایک معاشی استحکام کا نیا سفر شروع ہوگا۔ اس وقت تک جو پاکستان میں جو ایک امیڈیٹ وری تھی ہماری کہ $8 بلین کا جو قرضہ ہم نے واپس کرنا ہے ورنہ ہم ڈیفالٹ ہو رہے تھے، پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا جو خطرہ تھا وہ اب ٹل چکا ہے اور اب ہم ایک استحکام کی طرف، معاشی استحکام کی طرف بڑھ چکے ہیں اور یہ صرف پہلے 70 دن میں یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ 70 دنوں میں تو لوگوں کی ٹیم نہیں بنتی، لیکن جس طریقے سے ہم نے الحمدللہ اپنے بین الاقوامی جو ہمارا کلاؤڈ تھا، جو پاکستان کی اہمیت ہے، اس کو استعمال کیا اور پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح جو پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ایک بین الاقوامی توقعات ہیں ان کو ہم آگے لے کے گئے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ پاکستان کو معاشی طور پہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آگے چل کے مزید ہوگا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو پورٹل سٹیزن پورٹل شروع کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے، اس پہ اب تک تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ جو مختلف محکموں سے شکایات ہیں وہ تقریباً آئی ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تقریباً نصف جو ہیں ان میں سے وہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے، 20,000 کے قریب جو ہیں وہ سندھ سے ان کا تعلق ہے اور باقی جو ہیں وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے متعلق ہیں۔ اتوار سے ہم ان تمام جو سٹیزن پورٹل کے اوپر جو شکایات آئی ہیں ان کے اوپر جو داد رسی ہوئی ہے، ان کے اوپر جو عمل درآمد ہوا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا سکیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک زبردست قسم کا ہم نے بہت ہی سمجھیے کہ بہت سارے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی یہ ٹول نہیں ہے جو یہ ٹول جو پرائم منسٹر آفس میں لگایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مختلف محکمے ہیں ان کے متعلق ایک ڈیٹا اکٹھا ہوتا رہے گا، مختلف آفیسر جو ہیں ان کے متعلق ایک ڈیٹا اکٹھا ہوتا رہے گا۔ غلط شکایت کا بھی معاملہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے خلاف مثلا ابھی ہم نے دیکھا کہ IG اسلام آباد کا معاملہ ہوا ہے اور ان کے اوپر اگر شکایات بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو پرائم منسٹر کو اور پھر ان کے ذریعے جو پرائم منسٹر آفس کے ذریعے جو متعلقہ ان کے جو امیڈیٹ ان کے باسز ہیں ان کو بھی پتہ چلے گا کہ معاملات جو ہیں وہ جا کدھر رہے ہیں۔ تو بہت بڑی ایک زبردست کہ یہ ایک ہم نے ٹیکنالوجی جو استعمال کی ہے گورننس کے لیے، وہ ایک بہت کامیابی سے اس کا سفر جو ہے وہ جاری ہے۔ تیسری امپورٹنٹ بات جو IG اسلام آباد کا معاملہ آیا اس کے اوپر کچھ باتیں کرنا، وضاحت دینا ضروری ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے اعظم سواتی صاحب غلط ہیں یا صحیح ہیں، ان کا مقدمہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے IG یہ کر سکتے ہیں کہ وہ فیڈرل منسٹر جو ہے اس کا فون اٹینڈ نہ کریں اور واپس فون کرنے کی زحمت نہ کریں، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں شہریار آفریدی صاحب، انہوں نے بھی ایک پوری کمپلینٹ پرائم منسٹر صاحب کو، جو انٹیریئر منسٹر بھی ہیں ان کو بھیجی، جس میں انہوں نے کہا کہ میں جو IG صاحب سے جن باتوں کے اوپر تعاون نہیں آ رہا، سب سے بڑا مسئلہ اسلام آباد میں اسکولوں اور کالجز میں آئس جو ایک ڈرگ ہے وہ فروخت ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں IG صاحب کو فون کرتا ہوں، وہ آگے سے فون کا جواب نہیں دیتے ہیں، اور کوئی کارروائی ڈرگز اسمگلرز جو ہیں خصوصاً آئس بیچنے والے، اسلام آباد پولیس ان کے خلاف نہیں کر رہی، انہوں نے آ کے کہا۔ پھر دوسری بات انہوں نے آ کر کے کہی کہ جی جو یہاں پر تھانوں میں میں نے چھاپے مارے ہیں، تھانوں میں رشوت کی شکایت ہے، ناکوں کے اوپر رشوت کی شکایت ہے، اور IG صاحب میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا وہ پرائم منسٹر ہے اور صوبے کا چیف ایگزیکٹو چیف منسٹر ہے، IG چیف سیکرٹری چیف ایگزیکٹو نہیں ہے، نہ ہی وہ عوام کو جواب دیں، وہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کو جواب دیں ہیں، اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر اسمبلی کے ذریعے عوام کو جواب دیں۔ یہ جو ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ فون نہ اٹھائیں تو آپ جو ہیں وہ ہیرو بن جائیں گے،
اس سے تو ملک میں کیوس آ جائے گا, انارکی آ جائے گی. اگر صرف جو ہے وہ ہم نے بیوروکریٹس کے ذریعے ہی حکومت چلانی ہے تو پھر الیکشن نہیں کرواتے. اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ آئی جی کو بھی سسپینڈ نہیں کر سکتا اور لیجٹیمیٹ شکایات کے اوپر, تو پھر پرائم منسٹر پھر الیکشن کرانے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر ہم اپنے 4 بیوروکریٹس اوپر لگا دیتے ہیں, 4 بیوروکریٹس نیچے لگا دیتے ہیں, انہیں سے ذریعے حکومت چلا لیا کریں. اور یہ جو فون نہ اٹھانا, یہ تو یہ اس میں اپوزیشن یا حکومت کا معاملہ نہیں ہے. اپوزیشن کا بھی ایم این اے جو ہے وہ 5 لاکھ ووٹ کا جو ہے وہ اس کی کر رہا ہے, اس کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے, نمائندگی کر رہا ہے. ایم پی اے جو ہے وہ 3.5 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ڈی سی یا ایس پی یا جو سیکرٹریز ہیں وہ ایم پی ایز, ایم این ایز اور ان لوگوں کے فون بھی نہ اٹھائیں؟ پھر پولیٹیکل اوور ویو کا کانسیپٹ کدھر جائے گا؟ پھر تو ڈیموکریسی نہ ہوئی, پھر تو آپ ایرسٹوکریٹک گورنمنٹ میں ہیں. اس لیے ایک نظام ہے, اس نظام کو ہم نے ایک ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے, رول ہم نے خیبر پختونخوا میں پہلے 5 سال حکومت کی ہے. کتنی شکایات آئی ہیں کہ وہاں پہ ایس پی اور ڈی سیز کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا پڑا کہ وہ فون نہیں اٹھا رہے. کتنی شکایات آئی ہیں کہ وہاں پہ یہ کیا, ایک بھی نہیں آئی. یہ صرف پنجاب میں, ادھر اسلام آباد میں کیوں ہو رہا ہے؟ جب آپ ایک اتنا عرصہ حکومت میں رہے, جتنا عرصہ پی ایم ایل این حکومت میں رہی, تو پھر آپ جمہوریت نہیں رہتے, آپ بادشاہت بن جاتے ہیں. اور یہاں پر ایک جینون مسائل ہیں بیوروکریسی کے, اور بیوروکریسی کے اس وقت تک جو آپ سمجھیے کہ جس طریقے سے ایک حکومتی پالیسی کو فالو کرنا چاہیے, بعض معاملات میں فالو نہیں کیا جا رہا. اور جہاں پہ فالو نہیں کیا جائے گا وہاں پہ ہم ایکشن لیں گے. لہٰذا چیف منسٹرز اور پرائم منسٹرز کے اپنے ایگزیکٹو اختیارات ہیں, وہ اپنے اختیارات استعمال کریں گے اور اپنے اختیارات کو وہ استعمال کرنے میں حق بجانب ہیں. باقی جس طرح سے جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی, سپریم کورٹ سب سے قابل احترام ادارہ ہے. سپریم کورٹ میں ہمارا جب موقف جائے گا وہ ہماری بات بھی سنیں گے, اور جو فیصلہ وہ کرے گی ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. صرف یہ بات کہنا ضروری ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آئی جی یا ڈی سی یا ایس پی جو ہیں وہ چیف منسٹرز, پرائم منسٹرز, فیڈرل منسٹرز ان کو گھاس نہ ڈالیں. ممکن نہیں ہے. پھر تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی, پھر تو کوئی اور ایرسٹوکریسی سسٹم ہو جائے یا کچھ اور سسٹم ہو جائے. ایک اور امپورٹنٹ معاملہ جو پرائم منسٹر صاحب کے گھر سے متعلق چل رہا ہے, اس پر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو گھر ہے, یہ جب 20, 22, 23 سال 30 سال پہلے جب پرائم منسٹر صاحب نے بنایا تھا, اسلام آباد کی جو حدود ہے اس میں یہ نہیں آتا تھا. سی ڈی اے کی جو حدود ہے ریگولرائزیشن میں نہیں آتا تھا. متعلقہ یونین کاؤنسل جو ہے اس نے اس کو ریگولرائز کرنا تھا, نقشے کی منظوری دینی تھی. موڑا نور ایک یونین کاؤنسل ہے, یہ جو بنی گالا میں جو گھر ہے عمران خان صاحب کا, یہ موڑا نور یونین کاؤنسل کا حصہ تھا. موڑا نور یونین کاؤنسل کے پاس گئے اور کہا جی کہ اس کو اپنا ہمیں پرمیشن دے دیں گھر بنانے کی. انہوں نے پرمیشن دے دی, گھر بن گیا. اب 30 سال کے بعد اگر سی ڈی اے اس علاقے کو اپنی حدود میں شامل کرتا ہے تو پھر یہ جو پچھلے قانون ہیں اس کے تحت جو گھر بنے ہوئے ہیں وہ تو پچھلے قانون کے تحت بنے ہوئے ہیں. تو اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے, کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے. اس طرح تو آپ کے گاؤں میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یونین کاؤنسل میں کتنے لوگ جا کے جو ہمارے جو نقشے ہیں وہ منظور ہوتے ہیں, یا کتنے آپ جو جائیں کہیں کہ جناب اپنا ہماری پنڈ دادن خان یونین کونسل کے ساتھ, پنڈ دادن خان کے ساتھ یونین کونسل ہے, وہاں پہ گھر بنانا ہے, تو آپ نے کہاں سے پرمیشن لینی ہے؟ آپ نے فلانے جو ہے وہ صادق آباد جانا ہے, آپ نے رحیم یار خان میں کسی جگہ پہ گھر بنانے ہیں, تو ایک متعلقہ جو یونین کونسل ہے وہ ٹھپا لگاتی ہے بس, اور اس کے بعد ہوتا ہے. ہاں جہاں پہ آپ نے ریگولرائز کر دیا, اگر آپ نے ریگولرائز کر دیا تو اس کے مطابق جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اس وقت سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے ہمیں جو معاشی استحکام مل رہا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک ایسے ایشوز میں ہم الجھے ہیں جن میں ضرورت نہیں تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج سنا ہے نواز شریف صاحب بھی پارلیمنٹ آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے وہ اب اتنی ہی رہ گئی ہے کہ وہ دوسروں کو ملنے پارلیمنٹ آ سکتے ہیں. عملی طور پہ ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اے پی سی کل میں دیکھ رہا تھا, زرداری صاحب کہہ رہے تھے پہلے آپ, شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے پہلے آپ
دونوں میں جھگڑا یہی لگ رہا ہے کہ دونوں میں سے بڑا کون ہے. بڑا کیا ہے وہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو دونوں میں جھگڑا جو ہے وہ یہی چل رہا ہے. بہرحال اے پی سی کی ہمیں تو کوئی تک نہیں سمجھ آتی. صرف اس وقت اے پی سی جو ہے وہ این آر او لینے کے لیے ہو رہی ہے. اور آج پرائم منسٹر صاحب کو اگر فضل الرحمان، نواز شریف، زرداری صاحب آج یہ پرائم منسٹر صاحب سے صرف یہ ایشورنس چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ واپس لے لیے جائیں، وہ نہ چلائے جائیں، ان میں غیر سنجیدگی دکھائی جائے، تو تمام جمہوریت بھی بحال ہے، پاکستان میں بھی اسٹیبلٹی ہے، کوئی ایشو بھی نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کوئی کچھ بھی ہو جائے این آر او جو ہے وہ تو نہیں ملنے والا. ایک ایک کر بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے یہ بات ابھی تک کلاس میں ہوا ہے، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، بالکل آپ کو شہباز شریف سے آپ سمجھتے ہیں کہ کس کو شہباز شریف صاحب کو پی اے سی کا چیئرمین بنائیں گے تو کیا وہ پی اے سی کمیٹی کا اجلاس جیل میں بلائیں گے؟ کوئی کامن سینس بھی تو چاہیے نا. ہم نے کہا دوسرا معاملہ ہے آئی جی اسلام آباد والا، اس میں سپریم کورٹ ٹیک اپ کر رہی ہے. اس سے پہلے پاک پتن والا معاملہ آیا تو آپ لوگوں کا تو نعرہ یہ تھا کہ پولیس کو سیاسی رسوخ سے باہر رکھا جائے گا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ 70 دن میں آپ دوسرا واقعہ سامنے آیا؟ میں نے آئی جی اسلام آباد کے اوپر پوری وضاحت جو ہے وہ آپ کو کر دی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ دوسرا کوئی نام اپوزیشن نے دوسرا کوئی نام دینا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں. اب وہ مجھے نہیں سمجھ آتی، اپوزیشن اسی ناموں کو لے آئے گی جو پہلے ہی اور نیب کے کیسز میں ہیں. اپوزیشن کے پاس بھی تو نیک پاک لوگ تو ہیں ہی نہیں نا ماشاءاللہ. جس پہ ہاتھ رکھتے ہیں پتہ چلتا ہے اس کے اوپر نیب کے 5 کیس ہیں، 6 کیس ہیں، آدھے درجن سے کم تو اپوزیشن کے کسی کے اوپر ہے نہیں. ان کے اوپر بھی کریں، ہم نے تو نہیں روکا. نہیں، جہانگیر ترین صاحب کے اوپر کیا نیب کا کیس ہے؟ نہیں، ان کے اوپر کیس کیا ہے نیب کا؟ کون سا کیس ہے؟ آپ نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا ہے نا نیب کا کیس ہے، مجھے بتائیے کون. نہیں آپ نے کہا نیب کا کیس ہے، کون سا کیس؟ بغیر تحقیق کے بات نہیں کرنی چاہیے نا. پہلے ہمیشہ تھوڑا بہت پڑھ لیا کرو پھر ایک سوال یہ. سوال یہ کہ آپ نے بتایا کہ این آر او اگر دے دیا جائے تو وہ اپوزیشن والے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کس نے این آر او مانگا. یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پی سی کیوں ہو رہی ہے؟ این آر او کے لیے نہیں ہو رہی، اور کیا ہے؟ این آر او کے لیے ہم کہہ رہے ہیں نہ رو، وہ کہہ رہے ہیں این آر او. اسلام آباد میں وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، سرمایہ کاروں کا حکومتی پالیسیز پر اعتماد بڑھ رہا ہے. وزیر اعظم کے دورہ چین سے 2 طرفہ تعلقات میں اضافہ ہوگا. چین اور پاکستان کے عوام کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں.